بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے پورے 10 سال تک کوئی لذیذ کھانا نہیں کھادا، ہمیشہ اپنے نفس دی مخالفت کرتے رہے۔ ایک دفعہ عید دی رات آپ دے نفس نے زور دیتا کہ کل عید دا دن ہے، اگر عید والے دن کوئی لذیذ کھانا کھا لیا جائے تو کی حرج ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اگر 2 رکعت نماز نفل دے وچ تو پورا قرآن مجید پڑھا اور میرا ساتھ دیتا تے ٹھیک ہے کہ کل عید والے دن میں تینوں لذیذ کھانا کھواواں گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے رات نو 2 رکعت نماز نفل ادا کیتے، جنہاں دے وچ آپ نے پورا قرآن مجید تلاوت کیتا۔ صبح عید والے دن جدو آپ دے سامنے کھانا رکھا گیا، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اس لذیذ کھانے دے وچوں ایک لقمہ اٹھایا، کھان لگے تو آپ نے وہ لقمہ واپس رکھ دیتا۔ مریدین اور غلامہ نے عرض کی کہ حضور آپ کھانا تناول کیوں نہیں فرما رہے؟ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ میں پورے 10 سال اپنے نفس دی مخالفت کی تھی اور کدے لذیذ کھانا نہیں کھادا۔ اج جدوں میں اس لذیذ کھانے دا لقمہ اٹھایا کھان لگا تو میرے نفس نے آکھا کہ ذوالنون پاویں 10 سال ہی گزر گئے نے لیکن میں آدھی گل منوا تے لئیے نا۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک کھانا نہیں کھاواں گا، میں ہمیشہ نفس دی مخالفت کیتی ہے، اج بھی اپنے نفس دی مخالفت ہی کراں گا۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا تناول فرمان تو انکار کر دیتا۔ آپ اجے اس جگہ تے بیٹھے ہی آئے کہ آپ دی خدمت دے وچ ایک شخص حاضر ہویا اور اس دے کول ایک طباخ آ جس دے وچ لذیذ کھانا بنایا ہا، اس نے لیا کے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نو پیش کیتا۔ سلام عرض کرن تو بعد عرض کردا ہے کہ حضور میں رات ستا مقدر جاگے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زیارت نصیب۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو کل قیامت والے دن میرے نال ملاقات کرنی ہے تو پھر عید والے دن لذیذ کھانا بنا کے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ دے وچ پیش کر اور انہوں نے میرا پیغام دے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا پیغام ہے کہ اپنے نفس دے نال صلح کر لو اور چند نوالے اس لذیذ کھانے دے وچوں تناول کر لو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے جدو پیغام رسالت سنا تو آپ وجہ دے چ گئے اور آکھن لگے کہ میں فرما بردار ہاں، میں فرما بردار ہاں، اور آپ لذیذ کھانا کھان لگ پے۔ کتاب دا حوالہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ دی مشہور زمانہ کتاب تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 145 تے یہ واقعہ موجود۔ اس واقعے تو سبق یہ حاصل ہویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے مقبول بندے اپنے نفس دے غلام نہیں ہوندے بلکہ اپنے نفس دی ہمیشہ مخالفت کر دیں۔ اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت انہاں دی زندگی دا زیور ہوندا ہے، اور یہ بھی ثابت ہویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت دے حالات تو باخبر ہیں۔ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندیاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، انہاں دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔